کو میں امداد سمرو کوئی نہیں بچا، سب فارغ ہو گئے ہیں، بلکہ پوری کی پوری تحریک انصاف ہو گئی ہے۔ فارغ انتخابات کے نتائج سے پہلے ہی نتائج آ گئے ہیں، اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم تحریک انصاف میدان میں نہیں ہوگی۔ آج آخری دن تھا کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور اعتراضات کا، تو فائنل ہو گیا کہ کون الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا، لیکن ابھی اگلا مرحلہ باقی ہے، اور یہ مرحلہ جو ہے یہ مرحلہ کشیدگی کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ تحریک انصاف کو مسلسل ریلیف دے رہی ہے، یا عدلیہ سے وہ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس پر پھر مقتدرہ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس کو ذرا پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ گلے شکوے اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اب جو صورتحال آج بنی ہے، ظاہر ہے یہ کیونکہ معاملہ جو آروز سے آگے جائے گا، ظاہر ہے آروز نے جن کے کاغذات منظور کرنے سے کر لیے، جن کے مسترد ہونے سے مسترد ہو گئے، اب یہ معاملہ الیکشن ٹریبیونلز میں جائے گا۔ اب الیکشن ٹریبیونلز ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے جج صاحبان کے اوپر، تو اب وہاں جب ریلیف ملنا شروع ہوگا، جس کا ظاہر امکان ہے، کیونکہ بہت سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کے اوپر کوئی سالڈ جو ہے اعتراض نہیں تھا، جن کے کاغذات جو ہیں وہ بس ایویں مسترد ہو گئے نا، جس طرح ہوتا ہے نا، مطلب ایویں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایویں کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ آج کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے، ان کے جو تجویز کنندہ، تائید کنندہ، ان کو آر او آفس سے باہر ہی سادہ کپڑوں میں ملبوس نقاب پوش لوگ آ کر پکڑتے اور پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیتے۔ ایک ویڈیو بڑی اپنا وائرل ہے، جس میں ایک کو وہ جو امتیاز شیخ جو پی ٹی آئی لاہور کے صدر ہیں، ان کے تجویز کنندہ جو تھے، ان کو اٹھانے کی یا پکڑنے کی، اب یہ میں لفظ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ گرفتاری مناسب لفظ ہے یا کچھ اور مناسب لفظ ہے، لیکن بہرحال سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ اس کو حراست میں لینے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے، وکیل ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہرحال وہ فائنلی وہ لوگ تگڑے تھے، اور لگ رہا تھا کہ وہ جو جفا ڈال کے بندے کو یوں گھسیٹتے تھے تو بندہ مطلب پاؤں کے نیچے زمین نہیں کھسک جاتی، اس کے بعد وہ ان کے جفے کے رحم و کرم پر تو وہ ان کو لے گئے۔ تو یہ سارے مناظر بھی اپنا ویڈیوز پر، سوشل میڈیا پر ویڈیوز کی شکل میں وائرل ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ معاملات آگے آئیں گے، جب یہ معاملات آگے آئیں گے تو پھر ایک نئی کشیدگی کا ماحول بنے گا، جو ابھی آہستہ آہستہ پنپ رہی ہے۔ پہلے تو میرا خیال ہے میں جو کاغذات نامزدگی جن کے منظور ہوئے ہیں ان کی بات کر لوں، اور ان میں سب سے ٹاپ پر اگر تحریک انصاف کے جو ایک تھے نا، مطلب رول ماڈل عمران خان، جن کو رول ماڈل بنا کر پیش کرتے تھے کہ جی میرا عثمان بزدار بہت کام کرتا ہے، میرے عثمان بزدار نے جو کام کیے ہیں، ایسا کام تو پاکستان کی تاریخ میں تو کیا دنیا کی تاریخ میں کسی صوبے، کسی ریاست کے وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا عثمان بزدار شائع ہے، شرمیلا ہے، لجا آتی ہے اس کو، تو وہ ذرا شرماتا ہے، تو وہ بات اپنی میڈیا تک رکھ نہیں پاتا۔ اس لیے میں نے اپنے عثمان بزدار کا کام دکھانے کے لیے پہلے شہباز گل کو اس کے ساتھ لگایا تھا، پھر میں نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو اس کے ساتھ لگا دیا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا نا عمران خان صاحب کی باتیں۔ تو جناب وہ والے سردار عثمان خان بزدار کے کاغذات تو ہو گئے منظور، مگر اس سردار کے قائد، اس سردار کو سردار بنانے والے عمران خان صاحب کے کاغذات لاہور سے بھی مسترد، عمران خان صاحب کے کاغذات میاں والی سے بھی مسترد، اور پھر عمران خان صاحب کے قصے کہ جناب پراپرٹیز یوں 250 گنا بڑھ گئی ہیں، 250 گنا 2018 سے آج تک عمران خان صاحب کے جو اثاثوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 250 گنا، کروڑا روپے، کروڑا تو کچھ بھی نہیں، اربوں روپے عمران خان صاحب کے اثاثے ہوں گے، جو بہرحال وہ بظاہر جو ظاہری اثاثے ہیں وہ تو خیر مدعا میرا یہ نہیں ہے، مدعا کاغذات کا ہے۔ عثمان بزدار صاحب عمران خان سے الگ ہوئے، آزاد حیثیت میں ان کے کاغذات منظور ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے وہ جو کیا تھا نا سیاسی انجینئرنگ جو کروائی تھی فوج کے کندھوں پر بیٹھ کر، عدلیہ کے کندھوں پر بیٹھ کر، نواز شریف کو نااہل کروایا تھا، جہانگیر ترین کو نااہل کروایا تھا، اور پھر کہتا تھا ان کو میں سیاست نہیں کرنے دوں گا، یہ نواز شریف، یہ آصف زرداری، یہ بلاول بھٹو، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے،
نواز شریف صاحب کے کاغذات بھی منظور ہو گئے، لیکن عمران خان صاحب کے منہ چڑھانے کے لیے عثمان بزدار کے کاغذات کی منظوری کافی ہے، کیونکہ انہوں نے سیاست کے عمل کو سیاسی رہنے نہیں دیا تھا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ پتہ چلا کہ جناب ان کی جو نمل یونیورسٹی ہے وہ بھی نادہندہ ہے۔ اچھا، اور پھر جو بچت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ادھر اپنے خواجہ آصف صاحب کی، کیونکہ وہاں خواجہ آصف صاحب کی پوزیشن سمجھا جا رہا تھا کہ کافی کمزور ہے اپنے حلقے میں، جو سیالکوٹ والا ہے، وہاں عثمان ڈار صاحب کی والدہ اور ان کی بھابھی عمر ڈار کی اہلیہ، ان کے کاغذات تھے، وہ بھی مسترد ہو گئے، وہ بھی کوئی ڈیفالٹر وغیرہ نکلے ہیں تو ان کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے۔ تو جو مسترد ہونے والوں کی تعداد ہے نا، وہ منظور ہونے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ علی محمد خان ادھر کے پی کے سے۔ اچھا، سندھ میں شاہ محمود قریشی صاحب کی عمر کوٹ سے کاغذات مسترد ہو گئے۔ کل میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، آج صبح کے ویلاگ میں تھا، وہ دو تین ویلاگ ہوتے تو ذہن میں نہیں رہتا کہ کون سی بات کس ویلاگ میں کی تھی، جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ایشو چل رہا تھا جی ڈی او کا اور نون لیگ کا۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ ایک سیٹ جو ہے سانگھڑ والی قومی اسمبلی کی، شازیہ مری کے سامنے پیپلز پارٹی چھوڑ کر جو کھڑے ہوئے کینڈیڈیٹ محمد خان جنیجو، وہ ذرا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے ہیں، تو وہاں ذرا پیپلز پارٹی کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، وہاں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے، تو وہ محمد خان جنیجو کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے۔ اچھا جی، ادھر مرزا خاندان، کل ہی شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، تصویر وغیرہ بنوائی تھی، ذوالفقار مرزا، ان کے بیٹے حسنین مرزا، اچھا ان کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے۔ یعنی میں کتنے، حسنین بہادر دریشک کے مسترد ہو گئے، اچھا حماد اظہر صاحب کے کاغذات مسترد ہو گئے، تو کتنے کاغذات بتائے جائیں جو مسترد نہیں ہوئے۔ میں بھی اور بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کر سناؤں، کیونکہ اچھا بلاول بھٹو زرداری کے لاڑکانہ سے دونوں حلقوں سے کاغذات منظور ہو گئے ہوئے ہیں، تو یہ باقی شہباز شریف کے منظور ہو گئے، مریم نواز کے بھی منظور ہو گئے کاغذات، لیکن پوری کی پوری تحریک انصاف، کہیں کہیں اکا دکا ان کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، ورنہ ہاں فواد چودھری، ان کی اہلیہ احبا چودھری کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اپنا جمیل اصغر بھٹی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے، جمشید اقبال ان کے مسترد ہو گئے، خرم لطیف کے مسترد ہو گئے، یعنی کوئی انت نہیں ہے، مطلب وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ تو ان کے تو کاغذات ہوئے مسترد، باقیوں کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہوئے، اور لمبی لسٹ ہے۔ شاہ محمود قریشی کا تو میں نے بتا دیا۔ تو صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ اچھا، لاہور سے ابھی جب میں بات کر رہا ہوں ابھی تک، تو لاہور سے ابھی بلاول بھٹو زرداری کے جو کاغذات تھے ان کا ابھی تک فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور مطلب اب اگلا جو مرحلہ ہے نا، جو میں جس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، جو زیادہ سنگین ہے، وہ مرحلہ ہے کاغذات نامزدگی کے اوپر الیکشن ٹریبیونلز جو بنے ہیں، وہ مرحلہ ہے۔ اچھا، اب اس میں ہائی کورٹس میں ظاہر ہے یہ فیصلے چیلنج ہوں گے ریٹرننگ آفیسروں کے، تو اب جب ہائی کورٹ میں جائیں گے، عمران خان صاحب تو میرٹ پر نااہل ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے سزائے یافتہ تھے، نااہل کیے گئے تھے فیصلے توشہ خانہ کیس میں، سزا معطل نہیں ہوئی، ان کی ضمانت ہوئی ہے، سزا معطل ہوئی ہے، فیصلہ معطل نہیں ہوا۔ اسی طرح باقی جو اپنا کینڈیڈیٹ ہیں جو مفرور، جو اشتہاری قرار دے دیے گئے، جن کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے، ظاہر ہے وہ بھی میرٹ پر ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوئے ہیں جو اس ہوا کے ساتھ جن کو اڑا لیا گیا ہے۔ تو جب ان کے کاغذات منظور کرنے، ان کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف جو فیصلے ہیں، جب وہ فیصلے چیلنج کیے جائیں گے الیکشن ٹریبیونلز میں، وہاں سے جو فیصلے آئیں گے، تو پھر ذرا دوبارہ وہ سینگ پھنسیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اور عدلیہ کے، جو ابھی بھی پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ریزنمنٹ ہے کہ یار یہ وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کیا، جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، جنہوں نے تقسیم کی، جنہوں نے نفرت کی سیاست کی، ان کو عدلیہ سے رعایت مل رہی ہے، ان کو عدلیہ سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو 2-3 بار پہلے بھی کالموں میں، اپنا کالم کہہ رہا ہوں میں ولاگز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تناؤ کی کیفیت بنتی جا رہی ہے۔ اب اس پر آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے
آئی جی اسلام آباد اور دوسرے تھے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ان کو ہٹانے کا آرڈر جاری کیا تھا، اور وفاقی حکومت نے، وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ ان کی جگہ نئے نام دیے جائیں تاکہ ان کا تقرر ہو، اور ہم نے تو چلا دیا تھا کہ جی وہ ہٹا دیے گئے، کیونکہ خبر تو ظاہر بنتی تو یہ خبر تھی، لیکن بہرحال پھر وفاقی حکومت نے اس پر احتجاج کیا، اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہٹائے نہیں گئے، ان کی جگہ نئے نام مانگے گئے ہیں، لیکن ابھی ہم نے ہٹایا نہیں ہے۔ تو اگلے دن پھر پتہ چلا کہ کیونکہ 26 دسمبر کو ہیئرنگ تھی نا الیکشن کمیشن میں کہ یہ ہٹا کر رپورٹ کریں، تو اس پر پھر اپیل دائر کر دی گئی تھی الیکشن کمیشن میں، درخواست دائر کر دی گئی تھی کہ حضور ذرا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ تو اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سکندر اپنا یہ جو آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ان کے تبادلوں کے معاملے پر، جو اکبر ناصر اور عرفان نواز میمن، ان کے تبادلے کے معاملے پر جو فیصلے کے خلاف یا فیصلے پر نظر ثانی کی جو حکومت کی درخواست ہے، اس کا کھلی عدالت میں ٹرائل ہوگا، یعنی اوپن ہیئرنگ ہوگی، اس کی کھلی سماعت ہوگی۔ اب اس میں کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ جی کچھ رپورٹس ایسی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اپنا اس کی آئی بی وغیرہ کی، کہ ان کا رکھنا ضروری بن گیا ہوا ہے، تو اس پر اب یہ بھی ظاہر ہے جب کھلی عدالت لگے گی، پوچھا جائے گا کہ ہاں جی دسو کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں کیا ہے، تو پھر یہاں پر بھی معاملہ ظاہر ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ان دونوں افسروں کا تبادلہ ہو، سیدھی بات ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس بات پر، میں نے اپنے ویلاگس میں یہ تناؤ وغیرہ کا ذکر کیا کیونکہ فیل آ رہی ہے، خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں، سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان کی ضمانت ہو گئی سائفر میں، شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو گئی، ضمانت ہونے کے بعد جو اشر شاہ محمود قریشی کا کیا گیا، جس طرح دھکے چھکے دے کر ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، ان کو الیکشن کمیشن کو کہا، الیکشن کمیشن نے آئی جیز کو کہا، تو اس کا ری ایکشن کیا آیا کہ تجویز اور تائید کنندہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتے رہے، اور پھر کاغذات مسترد ہو گئے۔ سہیل وڑائچ صاحب باخبر آدمی ہیں، کاریگر آدمی ہیں، سیانے ہیں، انہوں نے ایک فرضی مکالمہ لکھا ہے آرمی چیف کا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آرٹیکل لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو آرمی چیف ان سے تقاضا کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے چودھری ریاست اور قاضی عدالت عالی، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو چودھری ریاست کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ، ریاست یہ کر رہی ہے، اور ریاست ظاہر ہے ہمارے ہاں تو ریاست سب کو پتہ ہے کس کا نام ہے، تو اس میں ریاست چیف جسٹس صاحب کو کہتی ہے کہ یہ جو لوگ ریاست دشمن کاموں میں ملوث رہے، آپ ان کو تحفظ فراہم نہ کریں۔ تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ریاست کا مفاد بڑا ہے یا آئین اور قانون؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ریاست کا مفاد جو ہے وہ انصاف میں ہے، لہذا انصاف ہوگا تو ریاست آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ ریاست کے راستے میں کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے، اور ریاست ہوگی تو آئین اور قانون ہوگا، پھر ترقی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ریاست ہوتی تب ہے، پنپتی تب ہے جب انصاف ہوتا ہے۔ تو ایک طویل لمبا چوڑا مکالمہ ہے، اور یہ مکالمہ خیالی نہیں ہے، یہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ ادارے جنہوں نے عمران خان کو پالا پوسا بڑا کیا، جب عمران خان ان کے لیے مونسٹر بن گئے، بلکہ کہا قاضی عدالت عالی نے کہ ان کو مونسٹر بھی تو آپ نے ہی بنایا تھا نا، تو وہ اس مکالمے میں ہے۔ تو جنہوں نے مونسٹر بنایا تھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت اس مونسٹر کے خاتمے میں ہمارا ساتھ دے۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی پروسیکیوشن کو اسٹرانگ کریں نا، آپ کیسز ٹھیک بنائیں، مضبوط کیسز بنائیں، اس کے بعد عدالت فیصلے کرے گی۔ لیکن اگر کیسز میں ہی جان نہیں ہوگی، مقدمات میں جان نہیں ہوگی، تو عدالت کیا کرے گی؟ اب جب جن کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، بشمول شاہ محمود قریشی، بشمول علی محمد خان، اور جتنے بھی
پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو سزا یافتہ یا مفرور نہیں ہیں ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں تو ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ جب الیکشن ٹریبیونلز میں جب ان کے کاغذات مسترد کیے جانے کی سالڈ دلیل نہیں ہوگی، سالڈ گراؤنڈ نہیں ہوگی، تو کاغذات بحال ہو جائیں گے، ان کو الیکشن لڑنے کا حق مل جائے گا، اگلے دو دن میرا خیال ہے یا 3 دن میں پروسیس ختم ہو جائے گا، تو پھر ایک نیا تناؤ شروع ہوگا، تو پھر ایک سہیل ولایت صاحب کو کاریگری کرنی پڑے گی، پھر ایک فرضی مکالمہ ان کو لکھنا پڑے گا کہ اب کیا چل رہا ہے، کیونکہ کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا، جو کچھ ہو رہا ہے گڑبڑ ہے، گھوٹالہ ہے بہت بڑا، اور بہت بڑے پیمانے پر صورتحال آگے چل کر گڑبڑ ہوگی انتخابات کی طرف جاتے ہوئے، لیکن دعا کریں کہ انتخابات خیر و عافیت سے ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔